أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فتلقى دو لفظ ہیں فا اور تلقى فا بس تلقى حاصل کیے فتلقى بس حاصل کیے آدم حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے فتلقى بس حاصل کیے آدم حضرت آدم علیہ السلام نے من سے رب ہی اپنے من رب ہی اپنے رب کی طرف سے فتلقى آدم من رب ہی بس حاصل کیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات کچھ کلمات کچھ کلمے کچھ کلمات حاصل کیے فتاب علیہ فتابہ یہ بھی دو لفظ ہیں فتابہ پس تابہ اللہ تعالی متوجہ ہوئے اللہ تعالی مہربان ہوئے علیہ ان پر یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر فتلقى آدم پس حاصل کیے حضرت آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب کی طرف سے کلمات کچھ کلمات فتاب علیہ پس اللہ تعالی مہربان ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پر انہ بے شک ہو اور ہوا ان دونوں کا ترجمہ ہے وہ تو ہم کہیں گے وہی انہو ہوا بے شک وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والے التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے الرحیم رحم فرمانے والے انہو هو التواب الرحیم بے شک وہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت توبہ قبول فرمانے والے بہت رحم فرمانے والے ہیں یہ مختصر ترین واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ان الفاظ میں ان آیات میں بیان ہوا ہے 3-4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا واقعہ سمو دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا غلطی تو ہوئی مجھے نہیں جانا چاہیے تھا منع فرما دیا اب یہ ارادتاً نہیں تھا غیر ارادی طور پر ایسا ہوا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا ہوتا ہے گناہ کہتے ہیں ارادے سے ایک غلط کام کرنا غیر ارادی طور پر کوئی ایسا کام ہو جائے وہ گناہ تصور نہیں ہوتا غیر ارادی طور پر اگر کوئی غلط کام ہو جائے وہ گناہ تصور نہیں ہوتا غیر ارادی طور پر انبیاء علیہم السلام سے کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے غیر ارادی طور پر کیونکہ بہرحال وہ انسان ہیں لیکن ارادہ نیت یہ نہیں ہے کہ میں کوئی گناہ کرنے لگا ہوں ہم پڑھیں گے قرآن کریم میں
اور کئی جگہوں پر پڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ مارا اور وہ مر گیا. قتل معمولی چیز نہیں ہے، لیکن غیر ارادی طور پر. اس کو مارنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو دیکھا کہ زیادتی کر رہا ہے، اس زیادتی سے روکنے کے لیے اس کو ہلکا سا ہاتھ لگایا، فقضى علیہ، مر گیا وہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ غیر ارادی طور پہ ہوا، اس لیے گناہ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اگر درخت کا پھل کھایا تو قطعاً کسی گناہ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ بھی نیکی کے خیال میں کھا گئے، اسی لیے گناہ نہیں تھا، وہ گناہ نہیں تھا. یاد رکھیے گا، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، آج کل ہم لوگ بڑے غیر محتاط ہو گئے. میں نے ایک جگہ ایک جملہ پڑھا، اور جملہ یہ تھا کہ آدم کی غلطی کی سزا اس کی قوم، اس کی اولاد بھگت رہی ہے. یہ میں نے جملہ خود پڑھا، آدم کی غلطی کی سزا اس کی اولاد بھگت رہی ہے. یہ کفریہ جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے. دنیا عیسائیت کا ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہے کفارہ ہے. وہ عقیدہ کفارہ ہے. عقیدہ کفارہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی، یہ میں دنیائی عیسائیت کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے. دنیائے عیسائیت کا غلط عقیدہ، غلط تصور، غلط نظریہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے اس کا کفارہ بن گئے. غلط. آدم علیہ السلام نے غلطی کی نہیں، غیر ارادی طور پر ایک عمل ہو گیا، لغزش ہو گئی، نیکی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کی نیت سے آدم علیہ السلام وہ عمل کر گئے، لیکن اصل میں ہوا یہ کہ وہ غلطی گئی. اب یہاں نبی بہرحال انسان بھی ہوتا ہے، نبی بہرحال انسان بھی ہوتا ہے، اس لیے نبی سے ایسی چیز ہو جاتی ہے جو دیکھنے میں یوں لگے شاید غلطی ہے، گناہ نہیں ہوتا وہ. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال عرض کرتا ہوں. آپ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے، آپ بھی سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بٹھایا کہ بھائی آپ نے بیٹھنا ہے اور ہمیں جگانا ہے، سونا نہیں آپ نے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی. جن کو بٹھایا ہے، یہ غزوہ بنی مستلق ہے غالباً، اس سے واپسی پر. آنکھ تب کھلی لشکر کی جب سورج طلوع ہوا اور اس کی کرنیں پڑی اور اس کی روشنی پڑی، نماز نکل گئی، سوئے ہوئے سب. ارادتاً نہیں ہے، غیر ارادی طور پہ ایسا ہوا، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے جو یہ کیا ہے، اسی لیے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان شخصیات، ان ہستیوں کے بارے میں ایک غلط جملہ وہ ہمیں ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دے گا. میں نے کل جملہ پڑھا ایک، میں نقل کفر نباشد، میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں، یہ جو جملہ نقل کر رہا ہوں یہ جملہ کفریہ ہے، لیکن میرا مقصد اس جملے کی تائید کرنا نہیں ہے، صرف بچانے کی غرض سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں. یہ میں نے کل پڑھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، آپ نے بھی پڑھا ہو، شاید سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے میں نے. دنیا تو وہ جگہ ہے، یہ جس نے لکھا ہے کفریہ جملہ ہے، دنیا تو وہ جگہ ہے جہاں آدم کو ذلیل کرنے کے لیے بھیجا گیا اور لوگ یہاں عزت چاہتے ہیں. کہنے والا کافر ہے، کہنے والا کافر ہے. آزمائش کے لیے بھیجا گیا، امتحان کے لیے بھیجا گیا، ورنہ وہ تو عزت والے لوگ ہیں. ان کے لیے ایسا لفظ کہنا کفر ہے. جس نے یہ لکھا ہے جملہ کفریہ ہے، کلمہ کفریہ ہے. آدم علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہاں پر ان کی عزت اور بڑھانے کے لیے بھیجا گیا. آج تک دنیا عزت کر رہی ہے نا، ذلیل آدمی کی عزت ہوتی ہے نہیں.
آج تک دنیا حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کر رہی ہے، احترام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے قرآن نازل فرمایا آدم علیہ السلام کا. یہ چونکہ ایمان اور کفر کا معاملہ، اس لیے میں کھول کے بتا رہا ہوں. انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. لیکن انسان ہے، غیر ارادی طور پر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، غیر ارادی طور پر ایسی. اور اللہ تعالیٰ وہاں متوجہ فرما دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے، اپنے بیٹے کی سفارش کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات نہیں کرنی مجھ سے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 12ویں پارے کے اندر منع فرما دیا، اور بڑے سخت وہاں پر الفاظ بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ایک فطری شفقت ہے باپ کی، وہ اپنی اولاد کے حق میں. بہت حساس معاملہ. انبیاء علیہم السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان پر تنقید ہو سکتی ہی نہیں، نبی پر تنقید ہو سکتی ہی نہیں. لیکن خود حضرت آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو خود احساس ہوا تو وہ پھر روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. بہت روئے، بہت روئے. اتنا روئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو اور بعد میں آنے والے سارے انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں، لو جمع دموع آدم و دموع الناس لرجح دموع آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہو جائیں گے. اتنا اللہ کے حضور روئے، توبہ کی، استغفار کیا. اب دیکھیے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا. انسانیت کو سب سے پہلے استغفار پہ لانے والے، اور کوئی ایسا عمل ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو استغفار کرنا چاہیے، اس طریقے پہ لانے والے آدم علیہ السلام. قیامت تک جتنے انسان استغفار کریں گے ان کو استغفار کا ثواب ملتا رہے گا، سارے کا سارا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو ملتا رہے گا. کہ طریقہ یہ آپ بتا کر گئے ہیں، طریقہ آپ بتا کر گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ثواب ملتا رہے گا. تو اللہ کے حضور روتے رہے، معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود کچھ کلمات سکھائے کہ آپ ان کلمات کے ذریعے استغفار کریں اور توبہ کریں. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آدم علیہ السلام کی دعا کہلاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات عطا فرمائے. ان کلمات سے وہ دعا مانگتے رہے. بالآخر اللہ رب العزت نے وہ جو خلش تھی ان کے ذہن میں اس سے بھی دور فرما دیا ان کو. فَتَلَقَّى آدَمُ، بس حاصل کیے حضرت آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے. فتاب علیہ، اللہ پاک ان پر متوجہ ہوئے، اللہ پاک ان پر مہربان ہوئے. انہ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والے، اور الرحیم، بہت رحم فرمانے والے ہیں. قلنا، ہم نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، اتر جاؤ، منہا، اس جنت میں سے، جمیعا، سب کے سب. اہبطوا منہا جمیعا، اب تم سب اس جنت میں سے اتر جاؤ. آدم علیہ السلام، اما حوا سلام اللہ علیہا، اور شیطان، اب اتر جاؤ یہاں سے، اب زمین پہ چلے جاؤ. فَإِمَّا، بس ضرور بالضرور، یأتیننا،
آیا کرے گی، یأتیننا آیا کرے گی، کم تمہارے پاس، فإما یأتینکم پس ضرور بالضرور تمہارے پاس آتی رہے گی، آیا کرے گی، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فإما یأتینکم منی ہدن میری طرف سے ضرور بالضرور ہدایت تمہارے پاس آیا کرے گی یا آتی رہے گی، فمن پس جس نے، پس من جس نے، فمن پس جس نے، تبع پیروی کی، تبع پیروی کی، ہدا یا دو لفظ ہیں، ہدا یا، ہدا ہدایت یا میری، ہدا یا میری ہدایت، فمن تبع ہدایا پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس نے قبول کر لی میری ہدایت، جس نے اختیار کر لی میری ہدایت، فلا فلا پس نہیں، فلا پس نہیں، خوف خوف ڈر، فلا خوف کوئی ڈر نہیں ہوگا، علیہم ان پر، فلا خوف علیہم ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر آیت کا ترجمہ پھر دیکھتے ہیں، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس جنت میں سے، جمیعاً سب، فإما یأتینکم پس ضرور بالضرور تمہارے پاس آتی رہے گی، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع پس جس نے پیروی کی، جس نے اختیار کی، ہدایا میری ہدایت، فلا خوف علیہم تو نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب میں سیدھا راستہ بھیجتا رہوں گا، چنانچہ انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے وہی ہدایت لے کر، جس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے وعدہ کیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے وہی ہدایت لے کر، وہی سیدھا راستہ لے کر، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہی ہدایت لے کر، وہی سیدھا راستہ جس کا آدم علیہ السلام سے ذکر ہوا تھا۔ اب جو اس کی پیروی کرے گا تو نہ اس پر کوئی ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ڈر نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، یہ آخرت کے حساب سے، یہ آخرت کے حساب سے، جو اس ہدایت پہ چلا وہ آخرت کے ہر خوف سے محفوظ ہو گیا، جو اس ہدایت پہ چلا وہ آخرت کے ہر خوف سے محفوظ ہو گیا۔ ہم بار بار قرآن کریم میں پڑھیں گے، جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، جنت میں جائے گا، خوف سے محفوظ، اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے، آخرت اس کے لیے امن کی جگہ ہے، آخرت اس کے لیے رحمت کی جگہ ہے، آخرت اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے۔ ڈر کافروں کے لیے، اس کے لیے ڈر ہی ڈر ہے آخرت میں۔ مسلمان ایمان والا جنت میں جائے گا، کوئی ڈر نہیں اس کے لیے وہاں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے۔ فلا خوف علیہم نہ تو ان پر کوئی ڈر ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین اور جن لوگوں نے، کفروا انکار کیا، اور کذبوا جھٹلایا، والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا آیات نا ہماری، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اللہ کی آیات سے مراد اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے تمام کے تمام احکامات
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والے تمام کے تمام معجزات، احکام بھی، فرامین بھی، ہدایات بھی، معجزات بھی. یعنی یوں کہہ لیجئے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی چیز نازل فرماتے ہیں وہ اللہ کی آیات ہیں. جس نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک وہ لوگ، اصحاب والے، النار آگ، وہ لوگ آگ والے ہوں گے. وہ لوگ آگ والے، آگ سے مراد جہنم کی آگ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں وہ جہنم والے. ہم وہ فیہا اس آگ میں، اس جہنم میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں، اس جہنم میں